سے دیکھتے ہیں تو یہاں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے صاحب کی طرف، کیونکہ ضمیر کا یہ قانون اور اصول ہے کہ ضمیر مذکورات میں سے اقرب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ضمیر کو لٹایا جاتا ہے اقرب کی طرف، یہ ضروری ہے۔ اور یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے اقرب صاحب کی طرف، کیونکہ پیچھے اگر عبارت کو مقدر نکالا جائے اذ یقول لصاحبہ اذ یقول الرسول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب رسول اپنے صاحب سے کہتے، رسول کہتے اپنے صاحب سے، اب رسول کا ذکر پہلے اور صاحب کا ذکر بعد میں، یعنی ضمیر کو اگر ہم پیچھے لوٹاتے ہیں تو پہلے صاحب کا کلمہ ذکر ہوتا ہے، تو اب یہ جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی صاحب کی طرف، کیونکہ صاحب جو ہے وہ رسول کی بنسبت یہاں عبارت میں اقرب ہے۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی، یعنی رسول کے صاحب پر سکینہ نازل فرمائی۔ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ان کا کمال اور ان کا شرف اور ان کی فضیلت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ایک قرینہ ہے کہ پیچھے جو ذکر ہوا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اگر ضمیر کو رسول کی طرف لٹایا جائے تو یہاں قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں ضمیر صاحب کی طرف لوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہاں حزن اور غم حاصل ہوا ہے صاحب کو، رسول کو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ساکن القلب اور قوی النفس تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حزن اور غم نہیں ہوا، حزن اور غم ہوا ہے ابو بکر صدیق کو، تو جس کو حزن اور غم حاصل ہوا ہے محتاجی بھی سکینہ کی اس کو ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حزن نہیں ہو، حزن ابو بکر صدیق کو ہوا، لہذا سکینہ بھی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اس تقیہ باز رافضی نے ایک اشکال یہ بھی پیش کیا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ بھی ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوا سوائے ان آیات کے جو میری براعت میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس بیان کا، اس قول کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمانا چاہ رہی ہیں وہ فرمانا یہ چاہ رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے ان آیات کے جو اللہ نے میری برات میں، سیدہ عائشہ کی برات میں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ بات ان کا بیان بالکل درست ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، صدیق اکبر کے بیٹوں یا ان کی بیٹیوں کے حوالے سے کسی کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ رہ گئی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خود اپنی ذات کی، تو ان کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اشکال اس تقیہ باز رافضی نے یہ ڈالا ہے کہ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف میں پہنچنے سے پہلے جو اولین مہاجرین صحابہ مدینہ شریف آ چکے تھے، ان کی امامت حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے 692 نمبر حدیث پہ یہ موجود ہے، اور 7175 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان اولین مہاجرین صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے۔ حالانکہ اس روایت سے اور اس حدیث سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی، یہ بحمد تعالیٰ انبار ہے احادیث کا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت اور ہجرت کو بیان کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کا شارحین نے مطلب اور معنی کیا بیان کیا؟ معنی یہ بیان کیا کہ جو 692 نمبر حدیث ہے اس میں تو یہ موجود ہے کہ جو اولین مہاجرین صحابہ تھے ان کی امامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے حضرت سالم کروایا کرتے تھے، لیکن 7175 نمبر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے، اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت سالم اولین مہاجرین صحابہ کی امامت کروایا کرتے تھے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ شارحین نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر قباء میں نماز پڑھتے تھے
تو اولین مہاجرین صحابہ جہاں نماز پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ حضرت سالم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کا بالکل واضح مطلب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اشکال اور ایک بہت بڑا دھوکہ اس تقیہ باز رافضی نے یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میری تحقیق اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ جو حضور کے ساتھ حضور کے صاحب تھے نا، وہ عبداللہ بن اریقط ایک مکہ کے مشرک تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت پر اپنے ساتھ لیا تھا، وہ تھے، ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ اور حوالہ دیا الکامل فی تاریخ کا، یہ میرے پاس الکامل فی تاریخ موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر پورا ڈیٹیل واقعہ موجود ہے بحمد تعالیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ صدیق اکبر موجود تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ فبکا ابو بکر من الفرح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ فاستأجرا عبداللہ ابن اریقط من بنی دیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق دونوں نے، فاستأجرا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے عبداللہ بن اریقط کو اجرت پہ لیا۔ وکانا مشرکن یدلہما علی الطریق، وہ مشرک تھا اور اس نے دونوں کو رستہ بتایا۔ ولم یعلم بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر ابی بکر و علی و آل ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ اور ان کے گھر والوں اور اولاد کے علاوہ کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ حضور کب ہجرت کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف نکل کے